بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام قانون فہمی میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا نو عمر ملزمان کی قانون تک رسائی کا متبادل نظام، یعنی دا جوینائل جسٹس سسٹم۔ بچے ہمارے مستقبل کی امید اور ہم ان کے بہتر مستقبل کے ضامن ہیں۔ یہ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے اور فرد کی بھی۔ نو عمر ملزمان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جو انہیں مفید شہری بنانے کے ساتھ ساتھ ناخوشگوار ماحول سے بچانے کا سبب بھی بن سکے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب کوئی ناخوشگوار واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو ہم نہ صرف اصل ملزم بلکہ گھر کے تمام افراد، چاہے وہ بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، جوان ہو، حتیٰ کہ دودھ پیتی عورتوں کو بھی اس میں ملوث کر دیتے ہیں، اور اس طرح کرب کے اندوہناک مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایسے حالات سے بچنے اور ضروری یا غیر ضروری کسی جرم میں ملوث نو عمر ملزمان کے لیے علیحدہ سے تشکیل کردہ عدالتوں کا نظام جاری کیا گیا ہے، جنہیں ہم جوینائل جسٹس سسٹم یعنی نو عمر ملزمان کی قانون تک رسائی کا متبادل نظام کہتے ہیں، اور یہ قانون 2018 کے ایکٹ کے تحت مرز وجود میں آیا تھا، جس کا مقصد نو عمر ملزمان کے مستقبل کو محفوظ بنانا، ان کو زندگی گزارنے کے بہترین مواقع فراہم کرنا اور مفید شہری بنانا، اور انہیں غیر ضروری قید و بند کی مشکلات سے بچانا ہے۔ اس قانون کے تحت چائلڈ سے مراد ہر وہ فرد ہے جس کی عمر وقوع کے وقت 18 سال سے زیادہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس ملزم کے کیس کی سماعت عام فوجداری عدالت میں نہیں بلکہ خصوصی عدالت میں ہوگی، جسے ہم جوینائل کورٹ کہتے ہیں، جس کا سربراہ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے، اور یہ عدالت ہر ضلعی صدر مقام میں ہوتی ہے۔ اس قانون کے تحت مبینہ ملزم کو عام جیل یا تھانوں کے بجائے ایسے مخصوص و محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے جہاں اس کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی تربیت کے علاوہ اس کی تعلیم کا بھی مناسب بندوبست کیا جاتا ہے، تاکہ رہائی کے بعد وہ ایک مفید شہری بننے کے ساتھ ساتھ اپنے روزگار کا بندوبست بھی کر سکے۔ یہ ادارے حکومتی سطح کے علاوہ ایسے مخیر حضرات بھی قائم کر سکتے ہیں جنہیں اس مقصد کے لیے خصوصی اجازت ملی ہو۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی نابالغ یا نو عمر بچہ کسی جرم میں ملوث پایا جائے تو اس کی تفتیش کا طریقہ کار بھی عام پولیس کے مروجہ اصولوں کے برعکس انسانی حدود و قیود کے تحت کی جاتی ہے۔ انہیں سرکاری خرچ پر قانونی مشیر کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر اسے مجاز عدالت کے روبرو پیش کیا جانا ضروری ہے، تاکہ وہ قانون کے مطابق اپنا قانون تک رسائی کا حق حاصل کر سکے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے آتا ہے کہ کسی جرم میں بالغ مجرمان کے ساتھ نابالغ یعنی نو عمر افراد کو بھی ملوث کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نابالغان کی حد تک سماعت جوینائل کورٹ میں ہوگی، اور اس کو کسی صورت بھی بالغ ملزمان کے ساتھ منسلک نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس عدالت کا قیام ایکٹ 2018 میں عمل میں آیا تھا، اس لیے جو مقدمات اس تاریخ سے پہلے کسی بھی فوجداری عدالت میں زیر سماعت تھے انہیں علیحدہ کر کے اس خصوصی عدالت میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ دوران سماعت کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو عدالت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، ماسوائے
ملزم کے قریبی رشتہ داران، ورثاء یا عدالتی معاونین کے۔ البتہ فریق مخالف میں سے اگر کوئی شخص کارروائی کی سماعت میں حصہ لینا چاہے تو عدالت کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے۔ بہرحال وقار انسانیت، تحفظ ذات اور نابالغ کے مستقبل کے پیش نظر عدالت میں زیر سماعت کارروائی کی کسی بھی طرح تشہیر نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کسی اخبار یا رسالہ میں اس کی اشاعت کی جائے گی جس سے نابالغ کی شخصیت کے مجروح ہو جانے کا خدشہ ہو یا اس سے وہ کسی خوف کا شکار ہو جاتا ہو۔ اگر کسی مبینہ جرم میں نابالغ کے ساتھ کسی بالغ شخص کو بھی نامزد کیا گیا ہو جس کا وقوع کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق بنتا ہو، تو ایسی صورت میں انچارج پولیس اسٹیشن اس بات کا پابند ہوگا کہ جتنی جلد ممکن ہو نابالغ کے ورثاء کو تلاش کر کے نابالغ کی گرفتاری یعنی حفاظتی تحویل کے بارے میں مطلع کرے گا۔ اگر گرفتاری نابالغ کے کسی ناقابل ضمانت جرم یعنی نان بیلیبل اوفینس میں ہو تو بلا تاخیر 24 گھنٹوں کے اندر اسے اس عدالت میں پیش کیا جائے گا جس میں عدالت مناسب حکم صادر کرے گی۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ جرم قابل ضمانت ہے لیکن نابالغ کے ورثاء کو اس کا علم نہ ہے کہ وہ ضمانت سے متعلق جملہ کارروائی پوری کر سکیں، تو ایسی صورت میں جب تک اس کے ورثاء کا پتہ نہیں چل جاتا نابالغ کو پروبیشن آفیسر کی تحویل میں دے دیا جائے گا تاکہ وہ اس کی نگرانی کر سکے۔ لیکن ایسا نابالغ جس کی عمر مبینہ وقوع کے وقت 15 سال سے کم ہو اور مبینہ جرم کی سزا 10 سال سے کم ہو، تو ایسی صورت میں باوجود جرم ناقابل ضمانت ہونے کے اسے قابل ضمانت جرم تصور کیا جائے گا۔ اگر اس عدالت میں سماعت کی ابتدا ہو جائے تو پھر روزانہ کی بنیاد پر یعنی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی تاکہ فیصلہ میں تاخیر کے امکانات کم سے کم ہو سکیں۔ بہرحال دوران کارروائی نابالغ کے احساسات، اس کی ذہنی کیفیات اور وقار انسانی کے دودھ میں رہتے ہوئے اس سے سلوک کیا جائے گا تاکہ اس کے منفی اثرات مستقل طور پر اسے اذیت نہ پہنچاتے رہیں۔ عام فوجداری عدالتوں میں کارروائی کے دوران ملزم کا حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے تا وقت کہ وہ عدالت سے استثناء نہ حاصل کر لے، لیکن نابالغان سے متعلق اس عدالت میں عدالت از خود ملزم کو حاضری سے استثناء دے سکتی ہے۔ اگر دوران سماعت عدالت محسوس کرتی ہے کہ معاملہ زیر سماعت بذریعہ متبادل طریقہ انصاف یعنی تھرو ڈائیورشن بھی تصفیہ ہو سکتا ہے، تو نابالغ یا اس کے ورثاء کی رضامندی سے انصاف کمیٹی کے سپرد کیا جا سکتا ہے جو اسے بیرون عدالت طریقہ کار کے تحت فیصلہ کرے گی۔ لیکن اگر نابالغ ملزم عورت ہے تو ایسی صورت میں تفتیش صرف فیمیل افسر ہی کرے گی۔ البتہ اگر عدالت اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ ملزم کی عمر 16 سال سے زیادہ ہے اور وہ کسی گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے تو ضمانت سے انکار کر سکتی ہے۔ بچوں کے تحفظ کے بارے میں اس قانون کے علاوہ اور بھی بہت سے قوانین ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، مثلاً امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ، چائلڈ لیبر پروٹیکشن ایکٹ، پلیجنگ آف لیبر فار چلڈرنز ایکٹ، بانڈڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ، امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ، چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے کسی پروگرام میں ان تمام قوانین کا مطالعہ کیا جائے گا جو نابالغان کے تحفظ ذات سے متعلق ہے۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم۔